حویلی کی دیواریں ماہنور کی درد بھری چیخوں سے لرز رہی تھیں۔ خان بیگم نے ماہنور کو مار مار کر برا حال کر دیا تھا۔ بتاؤ ماہنور، میرے زیورات کہاں ہیں؟ کیوں چوری کیے؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم میرا صاحبہ بیگم کا زیور اٹھاؤ۔ تم ایک ملازم کی بیٹی ہو کر اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھو۔ ہاں ہاں، میں ہانیہ خان تمہیں بننے دوں گی بھلا؟ ہانیہ جو نور پر چوری کا الزام لگا کر دل میں خوش ہو رہی تھی، وہ اس حویلی کے اکلوتے وارث شاہ میر خان کو پسند کرتی تھی، لیکن جب اس کو اپنے خان کا جھکاؤ ماہنور کی طرف محسوس ہوا، تب سے وہ حسد کی آگ میں جلتی یہ گناہ کر بیٹھی۔ صاحبہ بیگم، جس نے مار مار کر نور کو بے ہوش کر دیا تھا، اس کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس نے حویلی کے دروازے سے باہر پھینکا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی، اس کے وجود پر کسی نے گرفت مضبوط کرتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل تجھ پر نثار۔ خان حویلی میں اس وقت ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ تمام ملازمائیں خان بیگم کے کمرے میں ایک طرف سہمی سی کھڑی تھی، جبکہ خان بیگم خود اپنی پوری الماری کو چھان چکی تھیں۔ ان کا سارا زیور غائب تھا، جس کی تلاش میں انہوں نے پوری الماری کا سامان تقریباً باہر نکال لیا تھا، مگر اندر زیور موجود ہی نہ تھے۔ مجھے بتاؤ، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ خان بیگم نے رک کر سب ملازماؤں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب تھا اور وہ سب سہم کر کھڑی ہوئی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھیں، جبکہ خدیجہ خانم بھی خان بیگم کے ساتھ کھڑی تشویش سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھیں۔ پاس ہی صوفے پر سیرت بھی بیٹھی تھی، جو کمرے میں ہوتے ہنگامے سے یکسر بے نیاز اپنے موبائل میں مگن تھی۔ جس نے بھی چوری کی ہے وہ خود ہی سچ بول دے۔ اگر حقیقت میں نے خود پتہ لگا لی تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر سخت آواز میں سب کو دھمکی دی تھی اور پلٹ کر ایک نظر الماری کو دیکھا۔ زیور کا خالی خانہ انہیں حد درجہ غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا خان بیگم۔ جی خان بیگم، آج تو آپ کے کمرے میں کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ ملازماؤں نے تقریباً ایک جیسا جواب دیا۔ وہ ٹوٹل 4 خواتین تھیں جو آج ان کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھیں۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر میرا زیور کہاں ہے؟ میں نے کل خود اپنے ہاتھوں سے وہ ساری جیولری یہاں رکھی تھی۔ ان کا سوال بھی برحق تھا۔ کل اپنے بھتیجے کی شادی سے واپسی پر انہوں نے خود ساری جیولری اپنی الماری میں رکھی تھی، اور آج جب ناشتے کے بعد انہوں نے الماری کھولی تو وہاں سے زیور غائب تھا۔ وہ اپنے پورے کمرے میں زیورات تلاش کر چکی تھی اور اب ناکام ہو کر ان خواتین پر برس رہی تھیں، اور تبھی ہانیہ وہاں آئی۔ خان بیگم، میں نے آج ماہنور کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی خان بیگم کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ صبح جب ناشتے کے لیے نیچے آ رہی تھی تب میں نے ماہنور کو آپ کے کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خان بیگم کے چہرے کے سوالیہ تاثرات بھانپ چکی تھی۔ تبھی اس نے مزید کہا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی تھی، مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھی کہ وہ آپ کے کمرے سے زیور چرا کر جا رہی ہے۔ اس نے بہت چالاکی سے ساری بات ماہنور پر ڈال دی تھی، جبکہ اب خان بیگم کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ عتاب تھا۔ جاؤ نسرین، اس لڑکی کو بلا کر لاؤ۔ خان بیگم نے نسرین کو مخاطب کیا، ساتھ ہی اشارے سے باقی سب ملازماؤں کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ سب جان خلاصی پاتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ایک ملازم کی لڑکی میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ میرا یعنی خان بیگم کا زیور چرا کر لے گئی۔ غصے سے سوچتے ہوئے خان بیگم خود بھی کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں، جبکہ دوسری طرف حویلی کے بڑے سے سرسبز لان کے اختتام پر موجود انیکسی کا دروازہ نسرین نے زوردار آواز سے بجایا تھا۔ آ رہا ہوں، کریم بخش نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پھر اپنی چپل پہنتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھے جسے نسرین مسلسل بجا رہی تھی۔ ارے کیا آج دروازہ توڑ ڈالو گے؟ کریم بخش نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور نسرین آندھی طوفان کی مانند اندر داخل ہوئی۔ تیری بیٹی کہاں ہے کریم بخش؟ نسرین ابھی پوچھ ہی رہی تھی کہ ماہنور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دروازے کی تیز آواز پر ہی باہر آئی تھی۔ چل ماہنور، خان بیگم تجھے بلا رہی ہیں۔ اس نے اب براہ راست اسے مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں میں۔ خان بیگم اکثر اسے اپنے کاموں کے لیے بلاتی رہتی تھیں، اور ابھی اسے یہی لگا کہ وہ اسے کسی کام کے لیے ہی بلا رہی ہیں۔ ابا، آپ اماں کا خیال رکھیے گا، میں آتی ہوں کچھ دیر تک۔ کرم داد کو کہنے کے ساتھ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور پھر نسرین کے ساتھ وہ انیکسی سے باہر نکل گئی۔ نسرین آپا، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی اسے آج وہاں عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے پاس چلتی نسرین کو مخاطب کیا۔
ہوا تو بہت کچھ ہے اور اب اس سب کے بارے میں تمہیں خان بیگم ہی بتائیں گی۔ نسرین کا انداز عجیب سا تھا مگر ماہنور اس پر زیادہ توجہ نہ دے سکی کیونکہ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں خان بیگم کھڑی تھی جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی خان بیگم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ وہ خان بیگم کی طرف بڑھی مگر ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ خان بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ یہ تھپڑ ماہنور کے لیے غیر متوقع تھا۔ تبھی وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی، ہاتھ بے ساختہ گال پر گیا جہاں اب شدید جلن ہو رہی تھی۔ نمک حرام، میرے زیور چوری کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ خان بیگم نے اس کے دوسرے رخسار پر بھی زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ تھپڑ پہلے سے بڑھ کر شدید تھا۔ اس کا چہرہ بے ساختہ دوسری طرف ہوا تھا جبکہ سر پر رکھا دوپٹہ بھی اب شانوں پر ڈھلک آیا تھا۔ چوری؟ زیور؟ ماہنور نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ ان کی بات پروسیس کرنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ حرام خور، دکھا دی تم نے اپنی اوقات، اپنے اندر کا لالچ نکال ہی دیا تم نے۔ خان بیگم نے اب اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو مسلسل جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی جبکہ ماہنور کو ان کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ خدیجہ خانم اور ہانیہ ایک طرف کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں خان بیگم؟ وہ بہت مشکل سے بول پائی تھی جواباً۔ خان بیگم استحراضیہ ہنسی۔ اتنی تم معصوم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو ماہنور، وہ جواباً زہر خند لہجے میں بولیں اور اسے جھنجھوڑ کر چھوڑا تو وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل فرش پر جا گری۔ اس کے چہرے پر اب تک جلن ہو رہی تھی۔ بتاؤ میرے زیورات کہاں ہیں؟ خان بیگم نے اب اس کی کمر پر تھپڑ مارا تھا اور ماہنور کا چہرہ اس اچانک افتاد پر سامنے میز پر لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر خون کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی خان بیگم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر خان بیگم کچھ سننے کو تیار نہ تھیں۔ کوئی بھی شخص چوری کرنے کے بعد یہ نہیں مانتا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے۔ ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی۔ مگر میں تمہیں اس بات سے مکرنے نہیں دوں گی۔ تم خود اقرار کرو گی اور مجھے بتاؤ گی کہ میرے زیورات تم نے کہاں رکھے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ماہنور کو مارتی جا رہی تھیں جبکہ ماہنور مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ خان بیگم کے تھپڑوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ بال فونی سے نکل کر اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ صرف تماشائی تھے، کوئی بھی اسے چھڑوانے کو آگے نہیں بڑھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان بیگم، میں نے آپ کے زیورات نہیں چرائے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بات ایک بار پھر دہرائی۔ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، مجھے صرف اپنے زیورات سے غرض ہے جو تمہارے پاس ہی ہیں۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھیں اور اب کی بار انہوں نے ماہنور کو اتنے زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ صوفوں کے پاس رکھی سجاوٹی میز کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میز پر رکھا واس نیچے گرا اور کرسیوں میں بٹ گیا جبکہ ماہنور کا دماغ اب چکرانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہیں میرے زیورات؟ انہوں نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا اور ماہنور کی طرف بڑھی جو ہاتھوں کے سہارے پیچھے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی کوشش میں فرش پر بکھری کرسیاں اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ آہ! اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ ہتھیلی الگ لہولہان ہو چکی تھی جبکہ خان بیگم اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اس پر تھپڑوں کی بارش کر چکی تھیں۔ حویلی کی دیواریں ماہنور کی درد بھری چیخوں سے لرز رہی تھیں۔ خان بیگم نے ماہنور کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ بتاؤ ماہنور، میرے زیورات کہاں ہیں؟ تم نے میرے زیور کیوں چوری کیے؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم میرا خان بیگم کا زیور اٹھاؤ، وہ مسلسل بول رہی تھیں۔ ان کی آواز بلند تھی اور اس بلند آواز میں ماہنور کی چیخیں دبنے لگی تھیں جبکہ دور کھڑی ہانیہ اس تماشے پر مسکرا رہی تھی۔ تم ایک ملازم کی بیٹی ہو کر اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھو اور میں ہانیہ خان تمہیں اس حویلی کی مالکن بننے دوں گی بھلا؟ ہانیہ خان ماہنور پر چوری کا الزام لگا کر دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مگر شاطر مسکراہٹ تھی۔ وہ اس حویلی کے اکلوتے وارث شاہ میر خان کو پسند کرتی تھی لیکن جب اسے اپنے خان کا جھکاؤ ماہنور کی طرف محسوس ہوا تب وہ حسد کی آگ میں جلتی یہ گناہ کر بیٹھی تھیں۔ تم ایسے نہیں بولو گی کہ میرے زیورات کہاں ہیں مگر پولیس اب خود تم سے ساری سچائی اگلوا لے گی۔ صاحبہ بیگم جس نے مار مار کر ماہنور کو بے ہوش کر دیا تھا، اس کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتے ہوئے اسے حویلی کے دروازے سے باہر پھینکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ لہرا کر زمین پر گرتی اس کے وجود پر کسی نے گرفت مضبوط کرتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ نور
शाहमीर ने हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में अपनी गिरफ्त में बेहोश महानूर को और फिर खान बेगम को देखा। ये सब क्या हो रहा है खान बेगम? इसने खान बेगम से सवाल किया। वो बाकी सबकी देखा देखी शुरू से ही माँ को खान बेगम कहता था। सवाल के साथ ही इसने महानूर को अपने दोनों बाजों में उठाया क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो चुकी थी, जबकि दूर खड़ा करम बख्श तेज तेज कदम उठाता इनके करीब आ रहा था। करम बख्श काफ़ी देर से हवेली के दाखिली दरवाजे के पास खड़ा अंदर जाने की दरख्वास्त कर रहा था, मगर गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब आपने किया है। इससे लिए अंदर की जानी बढ़ते हुए इसने बेयकीनी से इन्हें भी देखा था। वो नूर की हालत और खान बेगम के गुस्से से जान गया था कि नूर पर हाथ खान बेगम ने ही उठाया है। इसे अंदर कहाँ लेकर आ रहे हो मीर? मेरे घर में इस चोरनी के लिए कोई जगह नहीं है। खान बेगम इसके सामने आ खड़ी हुई, जबकि वो इनकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर इनकी साइड से होता हुआ अंदर आया और जाकर महानूर को सोफे पर लेटा दिया। मैंने चोरी नहीं की। वो बेहोशी में भी नफ़ी में सर हिलाती बड़बड़ा रही थी। शाहमीर ने नरमी से इसके बाल दुरुस्त किए, फिर इसका सोफे से लटकता हाथ उठाकर ऊपर रखना चाहा, मगर हथेली से बहती सुर्ख बूंदें देखकर इसने जब्त से दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद की। शाहमीर, इस लड़की को अभी के अभी हवेली से बाहर दफ़ा करके आओ। खान बेगम इसके सर पर खड़ी थीं। महानूर पर हाथ क्यों उठाया आपने खान बेगम? वो भी उठकर इनके मुकाबिल आया। इसकी आंखों के गोशे सुर्ख हो रहे थे। तुम इस मुलाजमा के लिए अपनी माँ से सवाल करोगे? वो बेयकीन हुई, और जिस तरह उन्होंने नफ़रत से महानूर के बेहोश वजूद को देखा था, इसे शाहमीर ने बहुत ज़ब्त से बर्दाश्त किया था। अभी नूर को फ़र्स्ट एड की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये देख लूँ, फिर आपसे फ़ुर्सत से सवाल करूँगा। वो ये कहकर पलट गया। इसका रुख अब नूर की तरफ था, जबकि वो अब पॉकेट से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल कर रहा था। जी किरण, हवेली आ जाएं। सलाम के बाद इसने डॉक्टर किरण को हवेली आने का कहा और फिर कॉल काटने के बाद दोबारा नूर की तरफ मतवज्जा हुआ, जबकि हानिया और खान बेगम शाहमीर को ऐसे नूर के लिए परेशान होता देखकर गुस्से से खोल रही थीं। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही शाहमीर? मुझे ये लड़की एक लम्हे के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं है, और तुम इसके लिए हमारी फैमिली डॉक्टर को बुला रहे हो। खान बेगम ने इसका बाजू पकड़कर इसे दोबारा अपने सामने करते हुए कहा था। नूर पर हाथ उठाने की वजह क्या थी? इसका रद्द अमल सवाल गंदम और जवाब चना के मुतरादिफ था। इसने जवाबी सवाल तो खान बेगम से किया था, मगर वो देख हानिया को रहा था, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। इसने मेरे जेवर चोरी किए हैं, निमक हराम निकली ये। इनके लहजे में हकारत झलकी, जबकि शाहमीर ने अब सुकून से दोनों बाजू सीने पर बांधे। अच्छा, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? इसका अंदाज आम सा था, मगर सवाल और इसकी नज़रें ऐसी थीं कि सामने वाले पर कपकपी तारी हो जाए। हानिया ने खुद इसे सुबह मेरे कमरे से निकलते देखा था। खान बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया, और अब मीर ने एहतराज़ अंदाज में आईब्रो अचका कर हानिया को देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है हानिया की चोरी नूर नहीं की है? ये काम कोई और भी तो कर सकता है। शायद घर के भेदी ने ही लंका ढा दी हो। वह बेतासुर चेहरे के साथ बराह रास्त इसे देख रहा था। हानिया के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे, जबकि बाहर से आते शोर ने शाहमीर की तवज्जो खींची, तो हानिया तेज़ी से मंजर से गायब हो गई। खान साहब, करम बख्श अंदर आने की जिद कर रहा है। मुलाजमा ने मीर को इत्तला दी। बाहर होता शोर भी इसी का था, क्योंकि किसी भी मर्द को हवेली के जनाना खाने में आने की इजाज़त ना थी। इसे इसके बाप के हवाले करो मीर, बाकी का मामला मैं खुद देख लूँगी। खान बेगम ने एक बार फिर मुदाखलत की थी। इनके अंदर गुस्से से भांबड़ जल रहे थे, जबकि खान बेगम की आवाज़ सुनकर ज़रा हवास बहाल करती नूर ने बेसाख्ता हिचकी ली थी। आप इन्हें पीछे से मेरे पोर्शन में ले जाएं, और जब डॉक्टर किरण आए तो इन्हें भी मेरे पोर्शन में भेज दीजिएगा। इसने मुलाजमा का जवाब देने के साथ ही पीछे मुड़कर नूर को बाहों में उठाया और इसे लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो खान बेगम की आवाज़ पर नूर का डरना महसूस कर चुका था, और यकीनन वो जब तक वहाँ रहता खान बेगम की आवाज़ पर नूर यूं ही गैर आरामदेह रहती। तभी वो अपने पोर्शन की तरफ जा रहा था, जबकि पीछे खान बेगम सिर्फ गुस्से से खोल ही सकी थी कि इकलौते बेटे पर वो इससे ज़्यादा सख्ती करके इसे खुद से बदजन भी नहीं कर सकती थी। जब शाहमीर अपने पोर्शन में दाखिल हुआ, पिछली तरफ बनी सीढ़ियों से करम बख्श भी इसी वक्त अंदर दाखिल हुए थे। नूर, मेरी बेटी। मीर की बाजुओं में नूर को देखकर वो तड़प कर आगे बढ़े। आपके पास ये मेरी अमानत थी चचा, और मुझे अफसोस है कि आपने मेरी अमानत की हिफाजत नहीं की। शाहमीर के लहजे में दुख था, और करम बख्श शर्मिंदगी से सर झुका गए। शाहमीर नूर को लिए सीधा अपने कमरे में ही आया।
وہ پورا پورشن گلاس وال سے بنا تھا، مگر کمرے کی دیواروں پر پڑے پردوں کی وجہ سے اب باہر کا حصہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے آ کر نور کو بیڈ پر لٹایا، پھر اس پر لحاف درست کرنے کے بعد ذرا پیچھے ہوا۔ نور کے گال سرخ ہو رہے تھے، جبکہ ماتھے پر آئی چوٹ کا خون وہیں خشک ہو کر جم چکا تھا۔ تم اسے یہاں نہ لاتے میر، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کی عزت پر کوئی بات بنے، کرم بخش نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نور کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے یہاں لا کر کچھ غلط نہیں کیا، یہ بات آپ ہی جانتے ہیں اور میں بھی۔ رہی دوسری بات، تو میرے ہوتے ہوئے نور کی عزت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ وہ پرسکون تھا، جبکہ اس کے آخری جملے پر کرم بخش نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا اور شاید یہی وقت مناسب ہے۔ اب مزید تاخیر مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ پرعزم تھا۔ اس سے قبل کہ اسے سمجھانے یا روکنے کی غرض سے کرم بخش کچھ کہتے، کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور شاہ میر کے آ جاؤ کہنے پر ڈاکٹر کرن اندر داخل ہوئیں۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی ایک طرف ہو گئے، جبکہ کرن سیدھا بیڈ کی طرف ہی آئی۔ آپ ادھر ہی رکیں چچا، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، شاہ میر نے کرم بخش کو مخاطب کیا اور پھر دروازے کی طرف جاتے جاتے رکا۔ میرے فیصلے کی نوعیت آپ سمجھ ہی چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نور کو بھی یہ بات سمجھا دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ کرم بخش نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی سنے بغیر ہی کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ کرن اب نور کے زخم صاف کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر کرن نے اسے سکون آور انجیکشن دیا اور اپنے میڈیکل بیگ سے کچھ دوائیں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ وہ پین کلرز ہی تھیں۔ اپنا کام مکمل کرتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور کرم بخش سے اجازت لیتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد کرم بخش نور کے پاس بیڈ پر آ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف نیچے ڈرائنگ روم میں تناؤ بھرا ماحول تھا۔ ایک صوفے پر شاہ میر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دائیں طرف رکھے صوفے پر خان بیگم بیٹھی تھیں۔ قاسم خان بھی ڈیرے سے واپس آ چکے تھے اور وہ ختیجہ خانم کے ساتھ بائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں دکھ کی رمق تھی۔ شاہ میر، وہ لڑکی کس حیثیت سے تمہارے کمرے میں موجود ہے؟ خان بیگم نے اپنا سوال دوسری مرتبہ دہرایا تھا۔ میری بیوی کی حیثیت سے، شاہ میر نے سکون سے جواب دیا، مگر یہ جواب وہاں موجود تمام لوگوں کا سکون ضرور غارت کر چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ شاہ میر، وہ ملازم کی بیٹی اس گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی نہیں بن سکتی؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کر دھاڑی۔ جی ہوش میں ہی ہوں، میں مناسب وقت آنے پر آپ سے خود اس بارے میں بات کرتا، مگر آج… سکون سے کہتے کہتے وہ ایک لمحے کو رکا، پھر نور کی حالت یاد کر کے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ مگر آج جو کچھ ہو چکا ہے، اس سب نے مجھے باور کروایا ہے کہ میں آپ سب پر ماہ نور کی حیثیت واضح کر دوں۔ اس نے ایک نظر وہاں بیٹھے تمام نفوسوں کو دیکھا اور پھر نگاہیں سامنے کی طرف گئیں جہاں ہانیہ کھڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ شاہ میر، نہ تمہارا اس لڑکی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات پر یقین ہے۔ خان بیگم نے ایک بار پھر اسے ٹپٹا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، مگر شاہ میر اب بھی سکون سے بیٹھا رہا۔ نکاح نہیں ہوا تو ابھی ہو جائے گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ ضرور نکاح ہوگا، مگر ہانیہ سے۔ خان بیگم کا انداز اٹل تھا، جبکہ اب شاہ میر دونوں ہاتھ باہم باندھتے ہوئے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نکاح ماہ نور سے ہی ہوگا، کیونکہ میرے دل اور زندگی میں اس کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سامنے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس لڑکی کے سبب اس کی نور نے بہت ذلت برداشت کی تھی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بس کریں بھابھی، میں شاہ میر کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں۔ قاسم خان پہلی مرتبہ بولے تھے اور اب سب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ہانیہ نے بھی۔ بابا، وہ صرف ایک لفظ کہہ پائی تھی کہ اس میں باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی۔ اگر آج تک ہم نے شاہ میر کا ہر فیصلہ تسلیم کیا ہے تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی تو نہیں، وہ نکاح کا ہی تو کہہ رہا ہے۔ وہ جیسے خان بیگم اور اپنی بیوی کو اس فیصلے پر قائل کرنا چاہتے تھے۔ قاسم بھائی، آپ بھی؟ خان بیگم اب بھی بے یقین تھیں۔ جاؤ بیٹا، تم نکاح خواہ کا انتظام کرو، میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے شاہ میر کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا، جبکہ پیچھے اب وہ سب سکتے کی حالت میں تھیں۔ اگر وہاں سے اوپر شاہ میر کے پورشن کی طرف آئیں تو اس کے کمرے میں اب ماہ نور حواس بحال کر چکی تھی اور اب تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سی تھی۔ ابا، میں نے چوری نہیں کی، اس کی ایک ہی گردان تھی۔
وہ اب تک اسی کیفیت کے ذریعے اثر تھی۔ اس نے اس بات پر تو غور کیا ہی نہ تھا کہ وہ اپنی انیکسی میں نہیں بلکہ شاہ میر کے کمرے میں ہے۔ خان بیگم نے سب کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، مجھے تھپڑ مارے ہیں ابا، میں اب کیسے کسی کے سامنے سر اٹھاؤں گی؟ اس کی آواز ہچکیوں کے سبب ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حویلی سے باہر دھکا دیا تھا اور پھر وہ بتاتے بتاتے ایک لمحے کو رکی۔ دماغ میں جیسے وہ منظر کلک ہوا اور پھر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اسے تھامنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شاہ میر تھا، ویسے ہی اس کے تاثرات خوف میں ڈھلے۔ ابا، وہ میر خوف کے سبب وہ صحیح سے بول بھی نہ پائی تھی کہ سامنے دیوار پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سٹل ہوئی۔ دیوار پر شاہ میر کی تصویر لگی تھی۔ اس نے حیرت سے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ دماغ نے یہ منظر فوراً پروسیس کیا۔ وہ شاہ میر کے کمرے میں تھی، یہ سوچ کر ہی اس کے رنگوٹے کھڑے ہوئے۔ ابا، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ خان بیگم تو اب سچ مچ مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ اس کے چہرے پر خان بیگم کا خوف تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لے چلیں، وہ ڈری سہمی خود ہی بیڈ سے نیچے اترنے کو تھی مگر کرم بخش نے اس کے بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ یہی تمہارا کمرہ ہے نور؟ ان کی آواز نرم تھی۔ نور ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی مگر پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ نیچے اترنے کی کوشش کی۔ ہاتھ ہلانے کے سبب اس کی پوری ہتھیلی میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ نور، میری بیٹی، شاہ میر نیچے سب پر تمہاری حیثیت واضح کر چکا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اسے واپس تکیے کے سہارے ٹیک لگوائی۔ ابا، وہ بے یقینی سے ایک لفظ ہی کہہ پائی۔ ایسے مت کرو نور، اگر وہ اس رشتے کو پہچان دے رہا ہے تو دینے دو۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ سب پر حقیقت واضح ہو جائے۔ انہوں نے نرمی سے نور کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ابا، ایسی آدھی ادھوری حقیقت سامنے آ بھی جائے تو کیا فائدہ؟ وہ نا امید تھی۔ اب دیکھیے گا خان بیگم کیسے مجھے زندہ درگور کریں گی۔ وہ پہلے ہی کئی بار باتوں باتوں میں مجھے شاہ میر سے دور رہنے کا کہہ چکی تھیں۔ وہ اپنی ہی نا امیدی میں زندہ درگور ہونے والی بات کر تو گئی تھی مگر کرم بخش ضرور تڑپ گئے تھے۔ نہ میری بیٹی، ایسے نہیں کہتے۔ ابا، میں نے اس دن بھی آپ کو صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ میں خان بیگم کی طبیعت سے واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ سچائی کھلنے پر ضرور تباہی ہوگی، اور سمجھ لے مچ گئی تباہی۔ وہ جیسے اپنے حواس میں ہی نہ تھی۔ اسے صرف خان بیگم کا ڈر تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، تم شاہ میر کی بیوی ہو، اس کے نکاح میں ہو۔ آج بس فارمیلٹی کے لیے دوبارہ نکاح ہوگا اور مجھے امید ہے تم پینک نہیں ہوگی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو سہم چکا تھا۔ خیر، کرم بخش نے اسے کافی دیر نرمی سے سمجھایا تھا اور یہ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ جب 2 گھنٹوں بعد مولوی صاحب اس سے نکاح کی رضامندی لینے آئے تو اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب کرم بخش واپس انیکسی جا چکے تھے کیونکہ مہناز کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھیں اور آج کل ان کی صحت اتنی خراب تھی کہ وہ چند قدم چل بھی نہ سکتی تھیں۔ شاہ میر اب تک کمرے میں نہیں تھا اور نور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی بیٹھی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی اور تبھی دروازہ ہلکا سا نوک ہوا تھا۔ نور نے دھیرے سے گردن کو جنبش دے کر اس طرف دیکھا اور سامنے قاسم خان کو کھڑا دیکھ کر اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور نے انہیں دیکھے بغیر سوال کیا جبکہ وہ چند قدم لیتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گئے مگر نور نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ آپ کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے، میں صرف ابا کی بیٹی ہوں، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچا نہیں پائی۔ نور، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ حد درجے اداس تھے اور ستم تو یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو بیٹی کہنے کا حق وہ خود ہی کسی اور کو سونپ چکے تھے۔ جب آپ میرے ساتھ اتنا کچھ کر چکے ہیں تو اب مجھے اتنا حق تو دیں کہ میں اپنا غصہ جتا سکوں۔ نور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے صرف ایک نظر قاسم خان کو دیکھا تھا۔ میں اپنی ہر غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھونا چاہا مگر پھر وہ خود ہی رک گئے۔ اپنا اوپر کیا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا جبکہ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا رخسار بھگو گئے۔ قاسم خان کب تک اپنی خواہشوں کو مارتے رہیں گے؟ آپ کی اسی کوشش نے آج مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے خان صاحب۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں مگر شاید یہ وقتی تکلیف تمہاری دائمی تکلیف کا ازالہ کر دے۔ قاسم خان پر امید تھے مگر اب نور کو ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور اب شاید ان کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا۔
तभी चंद लम्हे गुजरने के बाद वो बेड से उठ खड़े हुए। वो किसी कश्मकश में थे और इसे नूर बाखूबी समझती थी। तभी जब कई सालें गुजर गई तो इसने खुद ही कासिम खान का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। कभी कभी हिम्मत कर लेनी चाहिए खान साहब। वो एक जुमले में बहुत कुछ जता गई थी और अब वाकई कासिम खान में वहाँ रुकने की सकत ना थी। तभी वो पलटे और कमरे से बाहर निकल गए और पीछे माजी के उस दिन में खो गई थी जिस दिन इसकी असल शनाख्त इस पर वाजिया हुई थी। खान हवेली में इब्राहिम खान की खुशहाल फैमिली आबाद थी। इनके दो बेटे थे। बड़े बेटे साजिद खान जिनकी शादी साहिबा खानम से हुई थी और छोटे बेटे कासिम खान जिनकी शादी खदीजा खानम से हुई थी। साजिद खान का एक बेटा था शाहमीर खान, जबकि कासिम खान की दो बेटियां हानिया और सीरत थीं। जबकि उन्होंने छुपकर एक और शादी भी कर रखी थी। इनकी दूसरी बीवी उम्मीद से थी और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के वह महानूर की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई। कासिम खान ने इब्राहिम खान को जब अपनी दूसरी शादी और बेटी के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। तुम्हारी वजह से इस घर में कोई हंगामा हुआ और खदीजा बेटी को कोई दुख पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपने अज़ली जलाल भरे लहजे में कहकर वो कासिम खान को खामोश करवा गए थे। खदीजा इब्राहिम खान की भांजी थी और इन्हें बहुत अजीज़ थी। मगर मेरी बेटी, उन्होंने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। अगर बेटा होता तो तब हम शायद इसे कबूल कर लेते, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। बेहतर होगा तुम इस लड़की को इस हवेली से दूर ही रखो। वह हद दर्जा संगदिल हो गए, जबकि कासिम खान का दिल कांप गया। वो अपनी चंद दिन की बेटी को कहाँ ले जाते फिर? अब तक इनकी बेटी महानूर इनके ख़ास आदमी करम बख्श के पास थी और फिर कासिम खान ने इसे इन्हीं के पास ही रहने दिया। हाँ, वो करम बख्श को एनेक्सी में ले आए थे और इस तरह महानूर बचपन से अब तक इनकी नज़रों के सामने ही रही, लेकिन वो इस पर कभी बाप वाला हक न जता सके। वो इसे सिर्फ दूर से ही देख सकते थे और फिर देखते ही देखते वक्त गुजर गया। महानूर बड़ी होती गई और फिर खान बेगम इसे भी हवेली में काम के लिए बुलाने लगीं। वो सबके सामने मुलाजिम की बेटी थी, इसीलिए इसे भी मुलाजमा की तरह ही ट्रीट किया गया। कासिम खान ये सब देखते मगर खामोश ही रहते कि इनमें आज तक ये सच्चाई खोलने का हौसला ना हुआ था। मगर फिर 2 साल कबल शाहमीर खान ने कासिम खान की स्टडी में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे। वो इसी अस्पताल के सरकारी कागज़ थे जहां महानूर की पैदाइश हुई थी और इसने अपनी तरफ से मज़ीद तफ्तीश करवाकर ये सच्चाई जान ली थी। लेकिन यह हकीकत जानने से पहले ही इसका रुझान महानूर की तरफ था। वह खामोश मगर बावकार लड़की इसे अच्छी लगती थी और ये बात कासिम खान भी महसूस कर चुके थे। तभी उन्होंने खुद शाहमीर के सामने दरख्वास्त ज़ाहिर की वो इसकी बेटी से निकाह कर ले। शायद इस तरह वो अपनी गलती का अजाला करना चाहते थे। शाहमीर ने इनकी ये बात मान ली, मगर निकाह से पहले करम बख्श ने महानूर को भी सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर पहले पहल तो कितनी ही देर वो सकते में रही और जब सकता टूटा तो इसके पास अपने बाप के लिए मोहब्बत नहीं रही थी। मेरी नूर, मेरी बेटी, तुम्हारी माँ पहले ही बीमार हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि न जाने कब क्या हो जाए। तुम मेरे पास खान साहब की अमानत हो और अब वो तुम्हें वापस मांगकर किसी और के सुपुर्द कर रहे हैं तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। करम बख्श इसे निकाह के लिए राज़ी करना चाहते थे और वैसे भी मैं खुद तुम्हारे लिए शाहमीर जैसा लड़का चाहता था। तो मेरी ख्वाहिश की लाज रख लो, इसमें भलाई होगी। इनका लहजा इंतहाई नरम था और जिस तरह उन्होंने इस बात को अपनी ख्वाहिश में ढाला वो इस बात से इनकार न कर पाई और फिर इन दोनों का निकाह कर दिया गया। इस निकाह में कासिम खान भी शामिल थे, मगर हवेली में बाकी किसी भी फर्द को इस बात की खबर ना थी। हाँ, महानूर को खान बेगम का डर था और आज वो डर वाकई सच हो गया था। कासिम खान के जाने के कुछ ही देर बाद शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी निगाह सबसे पहले महानूर की तरफ ही गई, जो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। वो कदम कदम चलता इसके करीब आया, फिर हाथ में पकड़ी ट्रे साइड टेबल पर रखकर इसके पास ही बेड पर बैठा। वो इसके बैठने पर अपनी सोचों के भंवर से निकली, फिर चौंक कर इसे देखने लगी। क्या आपको भी लगता है कि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है नूर? वो अभी बोल ही रही थी कि मीर ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा दिया। मगर खान बेगम, वो इनका नाम लेते हुए भी काम सीख गई और मीर ने बेसाख्ता आगे बढ़कर इसे अपने हिसार में ले लिया। उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम इस रवैये की मुस्तहिक नहीं थी। शाहमीर खुद भी दुखी था। कहने के साथ साथ वो नरमी से इसके बाल सहला रहा था और अब नूर ने अपने कब के रुके आंसू बह जाने दिए। जब खान बेगम ने मुझे पहला थप्पड़ मारा था तब मुझे सबसे पहला ख्याल आपका आया था मीर, इसने घटी घटी आवाज़ में कहना शुरू किया। जब जब मुझे इनकी मार से तकलीफ़ हुई
میں نے آپ کو پکارا مگر وہ کہتے کہتے رکی۔ اس کی سانس رونے کے سبب زکام زدہ سی تھی، مگر آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور خدا گواہ تھا کہ شاہ میر اس کی تکلیف اپنے اندر تک اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس دیری کے لیے معاف کر دو، اس نے بہت مشکل سے چند الفاظ ادا کیے، پھر نور کو خود سے تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں اس تاخیر پر شرمندہ ہوں۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، مگر اب دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت اب مجھ سے منسلک ہے۔ اس نے ماہنور کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو چھوا۔ اس کی تکلیف میر کو اپنے وجود میں ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا اشارہ نکاح والی بات کی طرف تھا۔ ہمارے رشتے کی حقیقت کبھی تو سب پر واضح ہونی ہی تھی، تو پھر آج کیوں نہیں؟ میر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں نمی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ اس معاملے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، وہ اسے تسلی دینا جانتا تھا۔ اس کے آخری 3 لفظ واقعی نور کے ڈھارس تھے۔ تبھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب کھانا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھا کر درمیان میں رکھ لی۔ چونکہ نور کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، تبھی اس نے خود ہی نور کو کھانا کھلایا اور دوائی دی۔ آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ شاہ میر نے اسے ٹھیک سے لیٹنے میں مدد دی، پھر اس پر لحاف درست کرنے کے بعد وہ خالی برتن اٹھاتا کچن کی طرف گیا۔ برتن وہاں رکھنے کے بعد وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ خان بیگم کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خان بیگم نے شاہ میر کے لیے بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آخر وہ خود ہی تھک کر واپس پلٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد، ان 2 دنوں میں شاہ میر نور کا سایہ بنا رہا تھا۔ اس نے یہ سارا وقت ماہنور کے ساتھ ہی گزارا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے کئی ضروری کام کو بھی پس پشت ڈال گیا تھا۔ اب ماہنور کی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی۔ ماتھے کے زخم پر سنی پلاسٹ لگا تھا، جبکہ ہتھیلی کا زخم مندمل ہونے میں کچھ دن لگنے تھے۔ میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ خود پر پرفیوم سپرے کرنے کے بعد اس نے نور کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ضروری کام کے سبب حویلی سے کچھ زیادہ ہی دور جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر مت کیجیے گا، نور نے جواباً کہا تو وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ چلو، میرے آنے تک تم آرام کر لو۔ وہ اسے لیے میٹرس تک آیا، مگر نور کا ابھی لیٹنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ تبھی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، آپ جائیں۔ اس نے بات سمیٹتی تو میر نے جھک کر اس کے ماتھے پر الوداعی بوسہ دیا، پھر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہنور نے بے ساختہ اپنا ماتھا چھوا تھا۔ اس کے لمس کا احساس ابھی بھی باقی تھا، جسے محسوس کرتی وہ اپنے آپ ہی مسکرانے لگی اور پھر یوں ہی چلتی چلتی کمرے سے منسلک بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی اور سوچیں شاہ میر کے گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ شاہ میر کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور خان بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے ہی خدیجہ خانم بھی تھی۔ کمرہ چونکہ خالی تھا اور بالکنی میں نور کا عکس ظاہر ہو رہا تھا، تبھی وہ سیدھا وہیں چلی آئیں۔ نور بھی دروازے کی آواز سن چکی تھی اور اب وہ رخ پلٹ کر اندر ہی آ رہی تھی کہ سامنے خان بیگم کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ڈائن، نمک حرام، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ انہوں نے نور کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو دبوچ لیا۔ نور کی بے ساختہ کراہ نکلی۔ میں نے تمہیں بارہا اپنے بیٹے سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر تم تو ڈھیٹ نکلی۔ ملازم ہو کر تم نے اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے کی کوشش کی، اب تم دیکھنا میں کیسے تمہارے خواب چکنا چور کرتی ہوں۔ ان کی گرفت لمحہ بہ لمحہ نور کے بازو پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اور جہاں تم اس وقت کھڑی ہو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہاں میری بہو رہے گی، تم جیسی گھٹیا ملازمہ نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھیں۔ نور ان کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ انہوں نے نیچے آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا آگے کی طرف گری۔ سہارے کے لیے ہاتھ بے ساختہ فرش پر رکھے اور اسی سبب ہتھیلی میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ خان بیگم پچھلے 2 دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھیں اور آج میر نے نور کو اکیلا چھوڑ کر بے دہانی میں انہیں یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ شاہ میر، نور کے لب آہستہ سے ہلے، وہ آج بھی اسے ہی پکار رہی تھی۔ نسرین، جھاڑو اور پوچھا لاؤ، یہ اس گھر کی ملازمہ ہے اور آج یہاں کی صفائی کا کام یہی کرے گی۔ انہوں نے دور کھڑی نسرین کو حکم دیا تو وہ تیزی سے صفائی کا سامان لے آئی۔ اٹھو اور اپنے کام پر لگ جاؤ، ان کے لہجے میں نخوت تھی۔ میر، نور نے ایک بار پھر اسے پکارا، مگر اس کی آواز سرگوشی کی مانند ہی نکلی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، خان بیگم نے اب بلند آواز میں کہا تھا۔
वो सहम कर तेजी से उठी, झुकी नज़रों से इसने नीचे रखी, झाड़ू देखी और फिर इसे उठाने को झुकी ही थी कि किसी ने इसकी कलाई थाम ली। आज नहीं, इनकी आवाज़ धीमी थी। वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इस शख्स को देखा जो अब नूर को अपने साथ लगा चुका था। आज मैं ये नहीं होने दूंगा। इनकी आवाज़ पहले से बुलंद हुई। वो कासिम खान थे जो अभी वहाँ आए थे, और न जाने इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि उन्होंने आज इस बात की भी परवाह न की थी कि इनका ये अमल सालों पहले बुझ चुकी राख खरीदने जैसा है। मैं पहले ही अपनी बुज़दिली में अपनी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ, मगर अब मज़ीद नहीं। महानूर मेरी बेटी है और मैं इसे मज़ीद बेइज्जत नहीं होने दूंगा। इनकी बात पर वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर सख्ता तारी हुआ। खदीजा खानम चेहरे पर हाथ रखती सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी, जबकि ड्राइंग रूम के दाखिली हिस्से में शाहमीर भी साकित हुआ। सामने मौजूद मंजर तवक्को के बरक्स था। सालों पहले मैंने बाबा के कहने पर अपनी बेटी की शिनाख्त मसख कर दी थी। मैं आकर दिए जाने से डर गया था और फिर कहीं ना कहीं मैं खदीजा को मज़ीद दुख देने से भी डर गया था। वो कहते कहते एक लम्हे को रुके, फिर पास खड़ी नूर को देखा जो डबडबाई आंखों से इन्हें देख रही थी। और मेरा ये डर मेरी बेटी के कई साल निकल गया। मेरे डर ने मेरी नूर को मुलाजमों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। इनकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो अपनी गलती पर नादम थे और बेटियां तो वालिद को ऐसे देख ही नहीं सकती। नूर भी इन्हें ऐसे नहीं देख सकी थी। तभी इसने हाथ बढ़ाकर कासिम खान की आंख से निकलता आंसू साफ कर दिया था। इस लड़की ने मेरे घर में नकबजनी की है। इसने मेरे जेवर चुराए हैं और अब इसी की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। खान बेगम कुछ भी समझने को तैयार न थी। नूर ने आपके कमरे से कुछ नहीं चुराया खान बेगम। ये आवाज़ मीर की थी। सबने गर्दन मोड़कर मीर को देखा था जो अब कदम कदम चलता ड्राइंग रूम के वस्त में आ खड़ा था। आपके जेवर चोरी ज़रूर हुए हैं, मगर इसके पीछे मेरी नूर नहीं है। इसने पहले खान बेगम और फिर नूर की तरफ देखा। ये रहा मेरी बात का सबूत। फिर इसने हाथ में पकड़ी फ्लैश सामने लहराई। वो अभी यही फ्लैश ही लेने गया था। खान बेगम का कमरा ड्राइंग रूम के सामने ही था और वहाँ लगे कैमरे की फुटेज इस वक्त इस फ्लैश में थी। मीर ने खुद ही वो फ्लैश एलईडी के साथ कनेक्ट की। फिर जो ही वो फुटेज चली, सबके चेहरों पर बेयकीनी फैली। फुटेज में हानिया थी जो खान बेगम के कमरे से जेवरात के डब्बे उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। सब ने अब रुख मोड़कर हानिया की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तभी वहाँ एक मुलाजमा आई थी। इसके हाथ में जेवरात के डब्बे थे, जिन्हें वो शामिर के कहने पर हानिया के कमरे से उठाकर लाई थी। ये रहे आपके जेवर और वो रही आपकी मुजरिम। शाहमीर ने वो डब्बे सामने मेज़ पर रखे और इशारा हानिया की तरफ किया। मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी हानिया। ये आवाज़ कासिम खान की थी। इनकी एक बेटी ने इनकी दूसरी बेटी को मरवाने में कोई कसर ना छोड़ी थी, जबकि अब खान बेगम भी गुस्से से इसे देख रही थी। खान बेगम, मेरी नूर बहुत मासूम है। आपने बगैर तहकीक किए इस पर हाथ उठाया था। इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। वो तासब से कहते हुए इनके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि नूर अब भी कासिम खान के हिसार में खड़ी थी। सिर्फ एक लम्हे को सोचें, ये लड़की आपके बेटे की ज़िंदगी है, आपके बेटे की खुशी है, और आप एक गलत फहमी की बना पर अपने बेटे की खुशियों के साथ क्या कर चुकी हैं। वो नरमी से सवाल कर रहा था और खान बेगम नदामत से सर झुका गई। इन्हें अब एहसास हुआ कि वो गुस्से में क्या कर गई थी। आपने मेरा दिल दुखाया है खान बेगम। वो इन्हें दुख से देख रहा था और तभी खान बेगम ने सर उठाकर कुछ दूर खड़ी नूर को देखा। फिर वो फासला ख़त्म करती ऐन नूर के सामने आ रुकी, जबकि नूर इन्हें अपने करीब आता देकर डर कर कासिम खान में छुपने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने एक गलत फहमी की बुनियाद पर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, उन्होंने नदामत से कहा। अब आंखों के सामने से गुस्से की पट्टी हटी थी तो इन्हें अपना आप इंतहाई हकीर महसूस हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने अपना जुमला दोबारा दोहराया। नहीं खान बेगम, इससे कबल के वो अपने हाथ जोड़ती। नूर ने तेज़ी से इनके हाथ थाम लिए, फिर इनके हाथ की पोंछ अपने लबों से लगा ली। मीर भी तेज़ी से इनके करीब आया था। मैंने ये तो नहीं कहा था खान बेगम, इसे भी ये सब अच्छा नहीं लगा था। मैंने नूर के साथ बहुत बुरा किया है और अब मैं अपने अमल की तलाफ़ी करना चाहती हूँ। उन्होंने नूर और मीर को बैवक्त देखा। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी धूमधाम से हो और मैं सबके सामने अपनी बहू को रुखसत करवा कर लाऊं। वो अब नूर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुलाल बिखर आए थे। हम वलीमा धूमधाम से कर लेते हैं ना? मीर जैसे इनकी बात से ही खतरा महसूस कर गया था। नहीं, सारी रस्में होंगी और रुखसती तक तुम नूर के आसपास भी नहीं भटकोगे। वो फिर से जालिम समाज बन गई। रुखसती हो चुकी है खान बेगम, इसने जैसे दुहाई दी, मगर खान बेगम इसकी एक भी सुने बगैर नूर को अपने साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। शाहमीर भी इनके पीछे ही इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पीछे ड्राइंग रूम में कासिम खान, खदीजा खानम रह गई थी। हानिया तो कब की मंजर से गायब हो चुकी थी। कासिम खान ने खदीजा की जानिब देखा। इनकी आंखों में आंसू थे,
वो कदम उठाते इनकी तरफ बढ़ाए, फिर इनके पास सोफे पर बैठ गए। कासिम खान जानते थे खदीजा इनसे नाराज़ है और वो ये भी जानते थे कि वो जल्द ही इन्हें मना लेंगे। शादी की तमाम रस्मों से निपटने के बाद वो शाहमीर की सेज सजाए इसके कमरे में पूरे हक से विराजमान थी। थोड़ी देर में शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ। इसने मखमूर नज़रों से महानूर को देखा, जो गहरे रंग का अरूसी जोड़ा पहने अपनी तमाम तर वजाहत के साथ इसके दिल में उतर रही थी। इसने आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और मोहब्बत का इजहार करते साइड लैंप ऑफ करते इसके वजूद पर झुकता चला गया। दूर खिड़कियों के पार झांकती चांद की रोशनी इनके मिलन पर शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गई, ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।